اب افغانستان آزاد، عالمی برادری ہم سے ڈائریکٹ بات کرے۔ کابل میں تمام غیر ملکی سفارت خانوں کو مکمل تحفظ دیں گے۔ تمام غیر ملکیوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری، غفلت نہیں برتیں گے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں اہم ترین پریس کانفرنس۔ تمام ہمسایہ ملکوں کو یقین دلاتے ہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان، چین، روس کے ساتھ اچھے تعلقات لیکن کسی بلاک کا حصہ نہیں۔ جلد بہترین قیادت سامنے لانے کا اعلان۔ طالبان نے تمام مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ 20 سال کی جدوجہد کے بعد افغانستان آزاد کرا لیا۔ افغان عوام مطمئن رہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ ایئرپورٹس پر موجود تمام شہری گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ اب افغان عوام کی خدمت کرنے کا وقت ہے۔ طالبان کی عظیم فتح پر اللہ کا شکر، پوری قوم کو مبارکباد۔ کہا لڑائی افغان عوام نہیں سپر پاور سے تھی۔ We have rights for women in Islam. All our sisters, all our women are secure. They can work. They can get education. Nothing against women in our ruling. خواتین کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو اسلام نے دیے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم حصہ، کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا پورا حق ملے گا۔ تمام افغانوں کے مذہبی عقائد اور روحانی اقدار کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا ہمارے اسلامی قوانین کا احترام کرے۔ میڈیا آزاد لیکن غیر جانبدار رہے۔ طالبان قیادت کا دنیا کو دو ٹوک پیغام۔ Unfortunately, the last government was weak. They didn't keep their promises. اشرف غنی لاپتہ، ہمیں ان کا کچھ علم نہیں۔ ترجمان طالبان نے پہلی حکومت کو نالائق ترین قرار دے دیا۔ کہا طالبان کے نام پر کچھ علاقوں میں لوٹ مار کی گئی۔ لوگوں کی حفاظت کے لیے مجبوراً کابل میں داخل ہوئے۔ افغان فورسز نے طالبان کو بدنام کرنے کے لیے کابل میں عام شہریوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ افغانستان میں مزید خون خرابہ نہیں چاہتے۔ طالبان کے سینئر رہنما ملا عبدالغنی برادر 20 سال بعد قطر سے افغانستان پہنچ گئے۔ طالبان کا ملا عبدالغنی برادر کو اہم حکومتی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ ملا عبدالغنی برادر آئندہ کی حکمت عملی پر افغان عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ افغانستان میں پل پل بدلتی صورتحال، وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے تیز۔ عمران خان کا برطانوی وزیر اعظم، جرمن چانسلر، ترک صدر کو ٹیلی فون۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے، آئندہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایک مستحکم اور پرامن افغانستان چاہتا ہے۔ افغانستان میں امن کا پاکستان سے زیادہ کوئی ملک خواہش مند نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی افغان سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ افغان وفد نے پاکستانی کوشش کو سراہا۔ آرمی چیف سے 8 رکنی افغان وفد کی ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ افغانستان میں دیر پا امن کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کے ساتھ وسیع تر تعلقات چاہتے ہیں۔ افغان وفد نے علاقائی امن کے لیے پاک افواج کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا۔ ISPR This did unfold more quickly than we had anticipated. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. Mr. Ghani insisted the Afghan forces would fight. But obviously he was wrong. افغانستان پر طالبان کے تیزی سے قبضے پر امریکہ خود بھی حیران۔ صدر بائیڈن کہتے ہیں جتنی تیزی سے قبضہ ہوا اس کی امید ہی نہ تھی۔ طالبان کی تیز رفتار فتوحات پر اتحادی ممالک بہت حیران ہوئے۔ افغان قیادت کی ناکامی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ نیٹو کا کبھی بھی ہمیشہ کے لیے افغانستان میں رہنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سیکرٹری جنرل نیٹو جنرل اسٹولنبرگ کی میڈیا بریفنگ۔ کابل ایئرپورٹ پر ہمارے کمانڈر طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ترجمان پینٹاگون کا بیان۔ کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال۔ بھارتی ایئر فورس کا طیارہ 120 رکنی سفارتی عملے کو لے کر چلا گیا۔ ہزاروں افراد ایئرپورٹ پر موجود۔ گزشتہ روز حامد کرزئی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے امریکی طیارے کے اندرونی مناظر سامنے آ گئے۔ فوجی طیارہ 640 افراد کو لے کر کابل سے قطر گیا۔
طیارہ ایسے اڑایا جیسے گاڑی چلا رہا ہوں، کنٹرول ٹاور سے رابطے کے بغیر ہی جہاز اڑا دیا۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے چند گھنٹے پہلے پاکستانی پائلٹ نے پاکستانی اور غیر ملکیوں کو نکالنے کی کہانی سنا دی۔ قومی ایئر لائن کے سی ای او کی پائلٹ سے ملاقات، بلائنڈ فلائٹ پر سراہا۔ افغان سینٹرل بینک کے سربراہ اجمل احمدی ملک سے فرار، افغانی کرنسی کی قدر میں کمی، پاکستانی روپے کے مقابلے میں 0.3% گر گئی۔ طالبان کو سینٹرل بینک میں موجود افغانستان کے اربوں ڈالر تک رسائی نہیں دیں گے، امریکہ کا اعلان۔ اپریل کے آخر تک سینٹرل بینک میں 9 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، IMF کا بیان۔ کابل میں ایرانی سفارت خانہ کھلا رہے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ جاپان نے اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا۔ طالبان کا عالمی برادری سے مثبت رویہ خوش آئند ہے، ترک وزیر خارجہ کا بیان۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، مغربی ملک طالبان پر مثبت اثر ڈالنے کی کوشش کریں۔ افغان صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، پیپلز پارٹی کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے حکومت افغانستان پر پالیسی فوری واضح کرے، فیصلے تنہا نہ کیے جائیں۔ وزیر اعظم ہر ایشو پر بار بار یو ٹرن لیتے ہیں، اس وقت یو ٹرن برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت نے امن و امان پر توجہ نہ دی تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے، سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے، وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغان صوبے نورستان میں موجود، پاکستان ہر قسم کے حالات کے لیے مکمل تیار، چمن تورخم بارڈر اوپن، تجارت جاری ہے۔ افغانستان سے متعلق پالیسی پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ۔ نیب کو حکومت کے مہنگے LNG معاہدے نظر کیوں نہیں آتے؟ چیئرمین نیب حکومتی کرپشن کے خلاف تحقیقات کیوں نہیں کرتے؟ سابق وزیر اعظم کا سوال۔ سندھ میں پیر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ، آدھے طلبہ ایک دن باقی آدھے دوسرے دن اسکول جائیں گے۔ طلبہ اور اساتذہ کی 100% ویکسینیشن والے اسکول 100% حاضری کے ساتھ کھل سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں علیحدہ نصاب برقرار رکھنے کا عندیہ، کچھ نصاب یکساں کرنے کا اشارہ۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وفاق جلد بازی میں فیصلہ کر کے کہتا ہے سندھ نہیں سن رہا، سندھ کا نصاب باقی صوبوں سے بہتر ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ڈیمو پر الیکشن کمیشن کا اعلامیہ جاری، چیف الیکشن کمشنر نے کہا الیکشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، ایسی ٹیکنالوجی جس پر تمام سٹیک ہولڈرز ووٹرز کا اعتماد ہو۔ الیکشن کمیشن نے ووٹنگ مشین کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی، کمیٹی تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کو مطمئن کر دیا، وفاقی وزیر شبلی فراز کا دعویٰ، کہا 75 سوالات کے تسلی بخش جواب دیے، اپوزیشن مخالفت برائے مخالفت کے بجائے حقائق پر بات کرے۔ 2023 کے انتخابات ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوں گے، ضمنی اور بلدیاتی الیکشن میں ووٹنگ مشین کا ٹرائل ہوگا۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکومتی دہشت گردی قرار، مریم اورنگزیب کا کہنا ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کالا قانون ہے، حکومت کو میڈیا کی آزادی سلب نہیں کرنے دیں گے، عمران خان کا نازیزم منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں حکومت میڈیا پر مارشل لا لگانے کی کوشش کر رہی ہے، سخت مزاحمت کریں گے۔ حکومت میڈیا کی مکمل آزادی اور بااختیار میڈیا پر یقین رکھتی ہے، وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل، کہا PMDA سے صحافیوں کی تنخواہوں اور نوکریوں کا تحفظ یقینی ہوگا، نون لیگ کی تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ اپوزیشن خود انتشار کا شکار، مخالفین کی دال 2023 تک نہیں گلے گی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی فیاض الحسن چوہان سے ملاقات میں گفتگو، وزیر بلدیات میاں محمود الرشید بھی وزیر اعلیٰ سے ملے، لوکل باڈیز ایکٹ مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس جلد طلب کرنے کا فیصلہ۔
तहरीक इंसाफ के सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने 34, अपोजिशन उम्मीदवार मियां अब्दुल वहीद ने 16 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब सदर 24 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने पंजाब असेंबली सलमान नईम को बहाल कर दिया। नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार। जहांगीर तरीन की सलमान नईम से मुलाकात, रुकनियत बहाली पर मुबारकबाद। आमदन से ज्यादा साजात केस, खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। खुर्शीद शाह 2 साल से गिरफ्तार, नैब ने ताहाल सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पामी ने जाली करारदाद पास करने पर डॉक्टर तनवीर इस्लाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी, ओहदे से हटा दिया। नायब सदर पीएमसी अली रजा की इमा पर डॉक्टर तनवीर इस्लाम ने जाली करारदाद पास की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पामी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी कामों का पर्दा चाक करेगी। चंद अनासिर मुल्की मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह, गैर मुल्की कॉलेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। पामी का मौक़िफ़। 2 बड़े शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। कराची में एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज न होने से मुश्किलात। लाहौर में साइनोवैक की पहली और दूसरी, साइनोफार्म की दूसरी डोज दस्तयाब नहीं। कोरोना से मजीद 95 मरीज इंतकाल कर गए। 3221 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। सिंध फीकस आमदन में सरे फहरिस्त, पंजाब का दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा, बलोचिस्तान का चौथा नंबर। सिंध में सालाना फीकस आमदन 2,22,752 रुपए। रीजनल जीडीपी में पंजाब आगे, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान बिलतरतीब पीछे। तनख्वाहें क्यों नहीं दी? लाहौर मेट्रो बस मुलाजमीन की हड़ताल। मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद। शहरियों का आमदरफ्त में मुश्किलात, महकमा ट्रांसपोर्ट ने खामोशी साथ ली।